کروں ڈار صاحب, یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس جلسے کو روکنے کے لیے کر رہے ہیں, کیا یہ وہی بات ہے آپ کو یہاں پہ جلسے کو روکنے کے لیے گرفتاریاں کر رہے ہیں اس وقت؟ اور وہی جو انہوں نے اگزامپل بتائی ہے اس سے پہلے پشاور میں بھی ہوا ہے کہ جماعت اسلامی کا جلسہ ہوتا ہے, پی ڈی ایم کے جلسے پہ احتجاج پر آپ کو اختلاف ہے. اسی طریقے سے آپ کے اپنے لوگ کبھی کہیں نہ کہیں چھوٹی چھوٹی اپنی کارنر میٹنگز کر رہے ہیں, اپنے جو بھی ویلکمنگ ان کی ایونٹس ہیں اس پہ وہ شامل ہو رہے ہیں. تو شاید خان صاحب کا نیچے تک میسج پہنچا نہیں سب کو کہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنی ہے. یہ پک اینڈ چوز کا کیا تاثر آ رہا ہے؟ خیر دیکھیں ماریہ, بالکل ایسا نہیں ہے. پہلے تو کوئی بھی ان دونوں رہنماؤں میں سے بھی قوم بھی دیکھ رہی ہے, آپ کے اصل سوالوں کا جواب نہیں دیں گے, جلسہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, اور آگے پیچھے کی باتیں کر رہے ہیں. ملتان میں جو پکڑ دکڑ ہوتی ہے آپ کے سامنے ہے, ایڈمنسٹریشن کے حکامات اس طرح پھاڑ دیے جاتے ہیں, ہوا میں لہرا دیے جاتے ہیں, اور پھر ریلیز نکالی جاتی ہیں جن کے اوپر پابندی ہے. پھر بعد سینکڑوں ورکرز کو ساتھ لے جا کے ایک تھانے کے اوپر دھاوا بول دیا جاتا ہے. اور ایسی صورت میں آپ بتائیں جب یہ قانون کی وائلیشن کریں گے, چاہے وہ ماریہ میں ہوں, چاہے ڈاکٹر مصدق ملک ہوں, کوئی بھی ہو, ہمیں قانون کا سامنا کرنا ہے. یہ کیا جواز ہے جی ہم بدماشی بھی کریں, ہم ریاست سے ٹکرائیں بھی, ریاست کو للکاریں بھی, پولیس کے ایس ایچ او کو بھی للکاریں, ڈپٹی کمشنر کے احکامات پھاڑ دیں, اور ہم انٹچیبلز ہیں. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو خود کو قانون سے بالاتر سمجھتا تھا. یہی وجہ ہے یہ اس طرح چیخو پکار کر رہے ہیں. یہاں تو بتائیں پشاور میں ہوا کیا ایسا ہوا, گجرانوالہ میں ہوا کچھ ایسا ہوا, جس طرح یہ ایف آئی آرز کو لے کے تڑپ رہے ہیں. میں قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں, سٹنگ پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر انہوں نے دہشت گردی کا پرچہ دیا تھا. آپ کے جو صدر ہیں اس وقت پاکستان کے, ان کے اوپر انہوں نے دہشت گردی کا پرچہ دیا دھرنے پہ. فورن منسٹر کے اوپر انہوں نے دہشت گردی کا پرچہ اس وقت دیا تھا. یہ ایف آئی آر کا کیا رونا رو رہے ہیں موسیٰ گیلانی کو لے کے؟ میرے اوپر خود میرے گھر میں چادر چار دیواری کا تقدس پمال کر کے سیڑھیاں لگا کے سیالکوٹ کے اندر پولیس گھر میں گھس کے بچوں تک کو لے گئی تھی. یہ ابھی کیا ان کے ساتھ ہوا کیا ہماری, یہ جو ابھی بول رہے ہیں جی ملتان میں ہمارے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. میں ایک جواب دینا چاہتا ہوں, آپ نے مجھے 1 منٹ دینا. یہ بار بار پہلی لہر کی بات کرتے ہیں. پہلی لہر کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی پالیسی سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کرونا پہ قابو پایا گیا. پوری دنیا نے اسے سہرایا. لیکن ڈر صاحب خیر جی بالکل یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں, یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا, ذرا مجھے سمجھائیے. ٹھہرے یہ مجھے سمجھائیں ڈار صاحب, جو پہلی پالیسی کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اس وقت 2 مہینے فلائٹس نہیں چلی, ٹرینز نہیں چلی, ٹرانسپورٹ بند تھی, لاک ڈاؤن تھا, ریسٹورنٹس بند تھے, شادی ہال بند تھے. اب یہ سب کھلا ہے. خان صاحب نے کہا میں لاک ڈاؤن نہیں کروں گا, کچھ چیزیں بند ہوں گی. اب کیا پالیسی ہے؟ میں دیکھیں اس وقت بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب عام آدمی کے لیے بات کر رہے تھے, چھابڑی والے کے لیے بات کر رہے تھے, رکشے والے کے لیے بات کر رہے تھے, دیہڑی دار مزدور کی اس وقت بھی بات ماریا کر رہے تھے, جو بہت بڑی تعداد میں کروڑوں میں آپ کے وہ دیہڑی دار مزدور ہیں جو روزانہ کماتے ہیں, روزانہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. سمارٹ لاک ڈاؤن کی ہم بات کرتے رہے, ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن کی بات کرتے رہے. یہ سندھ میں وہ لاک ڈاؤن لگانے پہ تلے تھے یا ملک میں جو ہندوستان نے لگایا. معاشی دیوالیہ ہو گیا ہندوستان کا. اسی سمارٹ لاک ڈاؤن, ٹارگیٹ لاک ڈاؤن میں ہم نکلے. لیکن آج ایک فرق ہے ماریہ, اس وقت ہم سب متحد تھے, سارے صوبے متحد تھے, پوری قوم اکٹھی مل کے کرونا کا ہم نے مقابلہ کیا. آج یہ کیسا دورہ میں آ رہا ہے؟ اگر نفیسہ شاہ صاحبہ کی باتوں کو, اپوزیشن کی باتوں کو میں سچ مان لوں جی, کرونا جس طرح یہ کہہ رہے ہیں جی کھلی گیدرنگ جلسے ہونے تو نہیں ہوتا, تو بابا سندھ کے سکول کھول دو. لیکن مجھے انتظامی طور پہ ڈار صاحب ایک سیکنڈ, انتظامی طور پہ مجھے ابھی بھی بہت سارے جو ایشوز ہیں اس پہ سندھ حکومت اور وفاق ایک پیج پر دکھائی دیتی ہے. جو این سی او سی سے ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں, جو امپلیمنٹ ہوتے ہیں, وہ وہاں کنسنسس سے کیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد ہی وہ چاہے اس میں اگر کوئی ایک صوبے کی خواہش نہ بھی شامل ہو, لیکن اگر زیادہ جھکاؤ یہ بات میں ہو کہ یہ عمل کرنا ہے تو پھر وہ وفاق اس کو کرتا ہے. لیکن بہرحال مجھے آگے بڑھنا ہے, مجھے مصدق ملک صاحب سے بات کرنی ہے. دیکھیں ماریہ ایک سیکنڈ, مجھے ایک امپورٹنٹ بات ماریہ کرنی ہے. دیکھیں قوم سن رہی ہے, ملتان کے ہاسپٹلز کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. آلریڈی 70% کیپیسٹی آکوپائیڈ ہے ملتان کے ہاسپٹلز میں, 17% تک وہاں انفیکشن ریٹ چلا گیا ہے. خدا نہ خواستہ جلسہ کرنے کے بعد ماری اگر آپ ہی رپورٹ کر رہی ہو یہ 25-30% پہ چلا گیا ہے. غریب آدمی, عام آدمی کے گھر میں اللہ کو پیارا ہو جائے کرونا کی وجہ سے. کون جواب دے ان سے پوچھنے والی بات ہے؟ تصویریں دکھا دی ہیں کہ وہاں پہ جو قیادت تھی وہ آہستہ آہستہ کووڈ پازیٹیو وہ ہو رہے ہیں, اللہ کرے وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں. لیکن ہر کسی کے پاس یہ وہ ملتان ہے ماریہ, یہ وہ ملتان ہے جس میں انہوں نے ٹیسٹنگ نہیں کرائی. 3 ماہ سے آپ کو پتہ ہے ملتان کے لوگ ٹیسٹنگ کے لیے سکر آتے تھے. ابھی ان کو درد ہے ملتان کا.
पूछे मुल्तान वालों से क्या हशर ये किया पूछ लेती हूँ डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ बढ़ूंगी किस सर मुंह से ये बात करते हैं। अब आप